صفحہ نمبر 103 آیت نمبر 35 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کی رضا کے ذرائع کو ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہیں، ومثلہ معہ، اور اتنی تمام چیزیں جو پوری دنیا میں ہیں مزید ہو جائیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور وہ کافر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن ان سب کو بطور عوض پیش کرے، ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، ان سے یہ سب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ ہم آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کو ہمیشہ عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اللہ کی رضا کے ذرائع، اللہ کے راستے میں جہاد اور قیامت میں کافروں کو عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے ذرائع انسان کے لیے مفید ہیں۔ وسیلہ کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ ہمارے حدیث کی استاذوں میں سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا کے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی جائے۔ اللہ والوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی جائے۔ حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایک بستی سے چل پڑا، دور ایک دوسری بستی تھی، وہاں جانے لگا۔ اس آدمی کی نیت یہ تھی کہ وہ دور جو دوسری بستی ہے وہاں ایک نیک بندہ ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس آدمی کے راستے میں وہ فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے بیٹھ گیا۔ یہ آدمی جب ایک بستی سے دوسری بستی میں کسی نیک بندے کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، وہاں سے گزر ہوا تو یہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آیا، ملا، پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا وہ دوسری بستی ہے آگے، میں نے وہاں جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے؟ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کو کیوں اس سے محبت ہے؟ ہاں مجھے اس سے محبت ہے۔
یہ سچ ہے کہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے، آپ کو اس سے محبت ہے اور آپ اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے، میں نے سنا ہے فلاں بستی میں ایک نیک بندہ ہے، تو اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میری صورت تو انسانوں کی ہے لیکن میں ہوں فرشتہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میرا ایک بندہ ایک بستی سے دوسری بستی، دور ایک بستی کی طرف جا رہا ہے، اور میرا ایک بندہ ہے اس سے اس کو محبت ہے، جا کے اس کو یہ خوشخبری بتا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو جتنی محبت میرے اس بندے سے ہے تو مجھے آپ سے بھی اتنی محبت ہے، کیونکہ اس بندے سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ سے تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قریب جانے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، جب آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہو، لاہور، کراچی، دوسرے شہروں میں، تو وہاں پوچھ لیا کرو، جہاں جہاں وہاں نیک علماء ہوں، نیک لوگ ہوں، تو ان کی ملاقات کیا کرو، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ عموماً یہ ساتھی محلے کی بھی ہوتے ہیں، میں خود بھی ساتھ ہو جاتا ہوں، یہ علماء، اکابر، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے سال میں ایک دفعہ ہم جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پہ عمل بھی ہو جائے، اور جہاں جہاں ہر چیز کے اپنے ذخائر ہیں، تو اسی طرح اللہ ہمیں ملے گا اللہ والوں سے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ اللہ کے رضا کے جو بھی ذرائع ہوں، نماز، تلاوت، تہجد، تکبیر اولیٰ، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، یہ نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رضا کے ذرائع کو ڈھونڈو، اور ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد چاہے نفس سے ہو، چاہے شیطان سے ہو، چاہے کفار سے ہو۔ اور کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں جو کچھ ہے، اتنی چیزیں اور ہو جائیں، سونا، چاندی، سب کچھ، اور یہ سب کچھ کوئی کافر بطور فدیہ پیش کرے کہ یا اللہ یہ لے لینا، مگر مجھے عذاب نہ ہو، تو ما تقبل منہم، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ چاہیں گے کہ ہم دوزخ سے نکل جائیں، لیکن دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ کل ایک حدیث سامنے آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جو آگ کا پہاڑ ہے۔ دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے ارادے سے اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دے گا۔ آگ ہی آگ ہے، اس میں چڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا۔ 70 سال پورے ہو جائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پہ بمشکل پہنچ جائے گا، آگ ہی آگ میں سفر کر رہا ہوگا۔ پھر جب آگے دیکھے گا، پہاڑ کی چوٹی سے آگے کیا ہے، تو آگے ہی آگے ہے، کوئی نجات نہیں ہے۔ واپس آنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں سے تو اتر جاؤ، یہ تو وہاں سے بھی سخت عذاب ہے۔ وہ یہ تھا کہ چڑھائی تو نہیں تھی، یہاں تو میں 70 سال چڑھ رہا ہوں، پھر بھی آگ ہی آگ ہے، اترنا شروع کر دے گا۔ واپس 70 سال اس کو اترنے میں لگیں گے، پھر وہی دوزخ ہے۔
وما هم بخارجین منہا، دوزخ سے کون نکل سکتا ہے؟ اس لیے ہو کہ یہاں سے یہ سرمایہ بنایا جائے میرے پیاروں، مشکل مراحل سر پڑے ہیں، ان سے نجات یہ ہے کہ یہاں سے اپنے رب کو راضی رکھا جائے، اپنی عبادات کو درست کیا جائے، معاملات کو درست کیا جائے، نمازیں اگر ہماری وہ ذمہ ہیں تو ہم ان کو لوٹا لیں، دوسروں کے حقوق ہیں تو ان کو لوٹایا جائے۔ اس لیے ان باتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے فلاں کو موت آئی، آج اگر مجھے موت آئی تو میں کس طرف جاؤں گا؟ ایک ساتھی اس دن کہنے لگا کہ یہ تو دوسروں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، لیکن اب یہ بتاؤ کہ اگر میرے ذمہ کسی کے حقوق ہیں اور وہ آدمی کہیں میرے ساتھ جاب میں تھا، اب وہ نہیں ہے، تو مجھے تو نہ اس کی بستی کا پتہ، اس کے رشتہ دار ہیں نہیں ہیں، وہ فوت ہو گیا ہے، تو ان کے حقوق میرے ذمہ ہیں، تو کیسے میں ادا کروں گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی نیک جگہ میں، نیک کام میں خرچ کرے اور نیت اس کی طرف سے کر لیں، یا اللہ اس خرچ کا ثواب اس کو پہنچا جس کا میرے ذمہ حق ہے۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا، اللہ کے حقوق تو اپنی جگہ، مگر یہ انسان بہت سخت ہے، یہ پھر قیامت میں، آخرت میں اپنا حق چھوڑے گا نہیں، اس لیے اپنا معاملہ یہاں سے درست رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کے قرب کے ذرائع ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کو وہی کچھ حاصل ہو جو تمام زمین میں ہیں اتنی چیزیں، اور یفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، وہ بطور فدیہ پیش کریں کہ قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہوگا، یریدون ان یخرجوا من النار، دوزخی چاہیں گے کہ ہم دوزخ کی آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، مگر نکل نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، ان کو دائمی عذاب ہوگا۔ یا اللہ اپنے فضل سے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ معاملہ حساب کا نہ فرما، اگر معاملہ حساب کا ہوا ہم اپنا راستہ جانتے ہیں، یا اللہ آپ کے فضل کی امیدوار ہیں، رحم فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، یا اللہ تمام غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عنایت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جرائم سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ ہمارے ایک ساتھی درس کے سامعین میں سے ہیں، اس نے آج رابطہ بھی کیا تھا، میران شاہ میں ہیں، انہوں نے کال کی تھی کہ 10 دن سے میں بیمار ہوں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ جہاں بھی اللہ قرآن ساتھی سن رہے ہیں، حاضرین میں، غائبین میں، ملک کے اندر باہر، یا اللہ سب کو آفات، مصائب، بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ آپ کا کلام سنتے ہیں، اس کی برکت سے ان کی معاشی ترقی نصیب فرما، ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما۔ جو بھی ساتھی سنتے ہیں جہاں بھی ہیں، یہ مدرسے کے لیے 2 رکعت روزانہ پڑھا کریں، اور ساتھ ہو سکے سورہ واقعہ ایک دفعہ اس مدرسے میں، تم سب کا قیامت تک حصہ ہوگا۔ یا اللہ اس ادارے کو پورے شہر کے لیے، پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ جو ساتھی جانی مالی فکری تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما۔
ٹیوب ویل کا جنہوں نے انتظام کیا، اللہ ان کو اجر عنایت فرما۔ دیگر ساتھی تعاون فرما رہے ہیں، یا اللہ آپ کے دین سے تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال عزت میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا ارحم و کرمک یا